جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہو۔ یہ ویڈیو صبر کے بارے میں ہے اور اس کی فرمائش نغمہ علی سید نے کی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا، یقین کرو تم کامیاب ہو گئے۔ جانتے ہو صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑ کھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر اللہ نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، آخر میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیاکون سے تمہارے لیے عرش سے موج سے اترنے والے ہیں۔ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب سر کے ساتھ دل بھی جھکا ہو۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیاکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی 2 گنا مل سکے۔ صبر کرو اور یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں یہ سب وقتی ہے، خوشی بھی عارضی تھی اور تمہارا دکھ بھی عارضی ہے۔ آگے ایک نیا سفر منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری۔ پوچھا گیا صبر کیسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہو مگر تمہاری زبان پہ نہ شکوہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اگر تم اب بھی اذیت میں ہو
اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے پر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے موجود ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو تو اللہ پاک خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تمہیں میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تمہیں شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تمہیں مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو کیونکہ صبر کا صلہ قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ تبھی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے، اور ایک روز اس کے کن سے تمہارے صبر کا پھل تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور تمہارے سینے میں چلتی یہ انتظار کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔
सब्र दो तरह का होता है। एक उस चीज पर सब्र करना जिसकी तुम्हें तकलीफ हो, और दूसरा जिस चीज की तुम तमन्ना करते हो। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की मसलहत और तुम्हारी बेहतरी है। मुसीबत में सब्र और नमाज वो दो कुंजियां हैं जो आपको अल्लाह ताला का साथ दिलवाती हैं। उनके बगैर ये साथ नहीं मिलता। इसलिए कोई मुसीबत आए तो नमाज में ज्यादा तवज्जो और लगन होना चाहिए। मुसीबत में खामोशी के साथ अल्लाह की रजा पर राजी होकर जो कुछ मौजूद है उस पर शुक्र करना और अल्लाह से आगे अच्छी उम्मीद रखना सही माना में सब्र है। वो पूरी कर देता है सारी दिल की मुरादें। कभी देखो तो थोड़ा सा सब्र करके। मुश्किल वक्त में आगे पीछे किसी की राह मत देखें, कोई नहीं आने वाला। अल्लाह से रुजू करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से रहमत खुदावंदी शुरू होती है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही इस तड़प से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। तुम सब्र रखो तब तक जब तक अल्लाह तुम्हें नवाज न दे, क्योंकि अल्लाह से लगाई गई उम्मीदें कभी रायगा नहीं जाती। इस वक्त आप जितनी भी तकलीफ में हो ये सिर्फ आजमाइश है। आपका रब आपको आजमा रहा है कि मेरा महबूब बंदा इस आजमाइश के वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करता है या फिर गिला करने लगता है कि मुझे ही क्यों डाला गया इस मुश्किल में। तो सुनो, आपको बस भरोसा रखना है आप अपने रब पर जिसने आपको इस मुश्किल में, इस तकलीफ में डाला है, इससे निकाल भी लेगा। अभी जो हो रहा है वही आपके हक में बेहतरीन है। इसकी रजा में राजी रहें, हर हाल में उसका शुक्र अदा करें, और फिर हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह आपके रब ने कह दिया है, और जो वो कहते वो जरूर होता है। ये तुम्हारा यकीन ही तो है कि अल्लाह हर पल तुम्हारे साथ है। कहीं वो तुम्हारे डगमगाते कदमों को संभाल लेगा तो कहीं गिरते हुए को थाम लेगा। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करते हैं तो उनको आजमाइश में डाल देते हैं। फिर जो उस आजमाइश पर राजी रहा यानी सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाते हैं, और जो उस पर नाराज हुआ यानी बेसब्री का मुजाहिरा किया तो अल्लाह भी उससे नाराज हो जाते हैं।